یہی حال عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا تھا، اس کی بادشاہت چھینی گئی اس واسطے کہ اللہ کے رسول آئے۔ بدبخت وہ سمجھتا تھا، حالانکہ بہت بڑی سعادت تھی، ایمان نہیں تھا نا، تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے مجھے تاج بن دیا گیا، لیکن کیا ہے، اللہ کے رسول آنے سے میری کیا ہے بادشاہت گئی۔ تو دل کے اندر نفرت کر کے کسی نہ کسی طرح اللہ کے رسول و صحابہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن 2 سال نہیں گزرے، بدر میں اللہ نے ایسی فتح دی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ اب مدینے میں زندہ بھی رہنا ہے تو ایمان اسلام کی بات کر کے رہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا میرے ہاتھ سے۔ کیوں؟ بیٹا خود پکا سچا مسلمان تھا، جس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، جو کہ اس منافقین کا سردار تھا۔ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، جو بہت ہی اللہ کے رسول کے مخلصانہ صحابی تھے، بڑے مخلص صحابی، تن من دن اللہ کے رسول کے لیے دیے ہوئے مخلص ترین صحابی، بیٹا مخلص ترین صحابی، باپ پکا منافق۔ ہاں معلوم ہوا تو بیٹے نے خود کہہ دیا، اللہ کے رسول آپ کہہ دے دو، ابھی اپنی باپ کی گردن اتار کے لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میرا باپ کتنا منافق ہے مجھے معلوم ہے، آپ حکم دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا، اپنے باپ کے قتل کا میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا۔ تو یہ دراصل کیا ہے، سوچ لیا کہ اس کے گھر میں خود اسلام آ گیا تو اب یہ دراصل کفر پہ رہ نہیں سکتا، تو اس نے بظاہر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک نہیں تھا، اسی کردار کے جتنے لوگ تھے جن کو دراصل اسلام تو پسند نہیں آیا، لیکن اسلام کے غلبے کی حیثیت سے ناممکن تھا کہ وہ اس سے مبرہ رہ سکیں، تو انہوں نے اسلام کا اعلان تو کر دیا، لیکن اسلام ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اسلام دل میں داخل بھی نہیں ہوا اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے ہو سکتے ہیں رہیں گے، ان سے ہی بسل بچنا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولو۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حجرات، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا۔ یہ اعرابی لوگ اللہ کے رسول آپ کے پاس آتے ہیں، دیہاتی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ مدینے کی ریاست فارم ہو گئی، مستحکم ہو گئی۔ مدینے کی ریاست سے کیا ہے، بہت سی توقعات وابستہ ہیں، بہت سے نفع وابستہ ہیں، تو اطراف و اکناف کے لوگ جو کہ غریب تھے، جو کہ نادار تھے، وہ آ کے جوک در جوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے لگے، اور اپنے اسلام قبول کرنے والے کو جتانے لگے کہ دیکھو آپ نے ہمیں کیا ہے حملہ بھی نہیں کیا، بلایا بھی نہیں، ہم خود آ کے کیا ہے آپ کے اطاعت میں آ گئے، تو ہمیں کچھ دو۔ تو اللہ نے فوراً آیت اتاری۔ اعراب آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمنا، ہم ایمان لائے، قل آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، ہرگز ایمان نہیں لائے تم، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو ہم اسلام لائے، مطیع ہو گئے، بس سرنڈر، دل میں اندر کوئی ایمان نہیں ہے، خالی جھک گئے۔ ہاں خاندانی مسلمان ہیں جی، باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، بس نام رکھنے کے لیے میں بھی مسلمان ہوں، ایمان کبھی پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، کبھی محسوس ہوا نہیں، کبھی لیا نہیں، کبھی عمل کر کے نہیں دیکھا، بلکہ ایمان سے تو ہمیں نفرت ہوتی ہے کبھی کبھی۔ یہ کیا بات ہے بھائی، یہ مولوی کہاں لے کے بیٹھ گیا، یہ داڑھی رکھو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ کون سا اسلام ہے جی؟ ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے ایسے اسلام سے۔ بس نام کا تو کیا ہے، باپ دادا نے رکھ چھوڑا، ہم بھی تو کیا ہے اسی پر ہیں۔ یہ پکے سچے مسلمان نہ بنو ہمارے پاس، صاف کہتے ہیں بعض لوگ، یہ مسلمانیت نہیں چلے گی بھائی، تم ہونا تو کر لو، ہمارے لیے مت روکو، ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے۔ تو اللہ نے کہا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل بھی نہیں ہوا۔ کون؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آ کے اسلام قبول کیا، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے ظاہری مطیع ہو گئے، ظاہر داری میں تم نے کیا ہے مسلمان گھرانے میں کیا ہے آنکھ کھول لی،
بتاؤ سچے دل سے کہ اسلام کو پڑھ کے تم نے عمل کیا، یا اسلام کو پڑھ کے سمجھنے کے بعد تم نے عمل کیا، یا اسلام کو جو کچھ بھی پڑھا یا علم ہے اس پر عمل کر کے اس کی چاشنی محبت میں تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر وہ حالت ہوتی تو ہم یوں نہ ہوتے جو کیفیت آ جائے۔ تو یہ دراصل کیا ہے، زبردستی منوانے کی بات ہوئی، بس دل کے اندر کی تصدیق ہے ہی نہیں، ہمیں کبھی تلاش ہی نہیں، ہے بھی نہیں، تلاش بھی نہیں۔